1947 کہتے ہیں، جو کہ گلگت بلتستان کا قومی آزادی کا دن ہے۔ اب اکثر میں دیکھتا ہوں ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک طرح سے کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ سلطان صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے، لیکن میں تھوڑی بہت یہ اس تاریخ پہ بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ جو آپ کے مدنیات کا جو ریسس کا جو ایشو ہے، یہ اس کا ایک ٹائنی چھوٹا سا پارٹ ہے۔ اگر ہم دنیا کی تاریخ دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی طاقتور اقوام ہمیشہ سے، خواہ وہ گریک سٹی اسٹیٹس ہو، اسپارٹا اور آپ اس کی ایتھنس کی آپ تاریخی جنگیں دیکھیں، یا آپ رومن امپائر کا دور دیکھیں، مسلم امپائر کا دور دیکھیں، یا تو آپ بعد کے اندر جرمن امپائر کا دیکھیں، ایسٹرو ہنگیرین امپائر کا آپ تاریخ دیکھیں، ایون ہمارے سب کانٹیننٹ کے مغلوں کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، تو طاقتور اقوام نے کمزور اقوام کے اوپر جارحیت کی ہے، اور ان علاقوں کے اوپر فوجی چڑھائی کر کے، جنگیں کر کے، ان علاقوں کے اوپر قبضہ کر کے وہاں کے لوگوں کو سبجوگیٹ کیا ہے، غلام بنایا ہے۔ یہ کوئی آج سے نہیں ہے، یہ گریک سٹی اسٹیٹ کے اگر آپ سویلائزیشن دیکھتے ہیں، پیلوپونیشین وار کی آپ مطالعہ کرتے ہیں تاریخ کے اندر، بے شمار ہمیں رومن امپائر کے اندر سے لے کے یہاں تک آج کے دور کے اندر، تو یہ چھوٹی اقوام کے اوپر قبضے کرنا، ان کو محکوم بنانا، ان کے ریسورسز پہ قبضہ کرنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر ہم گلگت بلتستان کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں واضح طور پہ پتہ چلتا ہے، جس طرح سلطان صاحب نے ذکر کیا، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم 1840 کا ایرا دیکھتے ہیں۔ 1840 سے پیچھے کی طرف اگر چلے جاتے ہیں تو ایون کی 3rd سینچری تک ہم جا کے پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں، تو تاریخ میں ایک دو اور اس طرح کی گلگت بلتستان کے اوپر انویژنز ہمیں نظر آتی ہیں۔ اگر آپ تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں تو 7ویں صدی عیسوی کا ایرا آپ دیکھتے ہیں تو 745 صدی عیسوی کا ایرا کے اندر اس گلگت بلتستان کی وادیوں کے اندر تبت اور چین کے درمیان جنگ ہو گئی تھی۔ ان علاقوں کے انہی اسٹریٹجک روٹس کے اوپر، جس کے اوپر آپ لوگ بیٹھے ہو، جو پیچھے جا کے چائنا کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، ایک دنیا کی ایک سپر پاور ہے اس وقت، اور پورا سینٹرل ایشیا گزر کی طرف سے یہاں کے پیچھے سے بھی کنیکٹ ہوتا ہے۔ وہ علاقے بعد میں 1963 کے ایگریمنٹ کے تحت پاکستان نے چائنا کو دیا ہے، اگر آپ لوگ حمزہ میں بالکل قریب ہو آپ کو پتا ہوگا۔ تو اس علاقے کے اندر تبت اور چین کی بھی ہمیں جنگ نظر آتی ہے۔ کس وجہ سے یہاں پہ وہ جنگ لڑتے آئے تھے ہمارے علاقے کے اندر؟ ہمارے علاقے کی اسٹریٹجک اہمیت ہے اس علاقے کی، روٹس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، اس علاقے کی جہاں سے دنیا بھر کا ٹریڈ ہوتا تھا، یہاں سے پاورز کی انٹری ہوتی تھی، مختلف ممالک کی اپنی سیفٹی سیکیورٹی کا ایشو ہوتا تھا۔ تو ایک وہ ایرا، اس ایرا کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، پھر جا کے وہ نکل جاتے ہیں۔ اس جنگ کے بعد تبت کو اس جنگ میں شکست ہوتی ہے، چین جیت جاتا ہے اور بلور اسٹیٹ ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ وہ ایرا تھا جو آپ کا بلور اسٹیٹ کا ایرا تھا۔ اس ایرا کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو چائنیز بھی نکل جاتے ہیں، ان کے اپنے انٹرنل اتنے مسائل ہوتے ہیں، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تبتین کو انہوں نے شکست دے کے باہر نکالا تھا۔ اس کے بعد بلور اسٹیٹ کے ٹوٹنے کے بعد 749 میں شری بدت ہمارا آخری حکمران تھا انڈیجینیس۔ اس کے بعد پٹی اسٹیٹس گلگت بلتستان کے اندر نظر آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی شاہی ریاستیں، جن میں سے 2 ریاستیں، ایک حمزہ ایک نگر آپ کے سامنے ہیں، یہ دونوں بھی انڈیپینڈنٹ خود مختار ساورن اسٹیٹس تھی۔ یہ اسٹیٹس، چھوٹی پٹی اسٹیٹس نے اپنی آزادی کو برقرار رکھا۔ حمزہ اور نگر نے 1891 تک اپنی آزادی برقرار رکھی، جبکہ بلتستان کے اندر دیکھتے ہیں تو پنجاب کے رنجیت سنگھ کی افواج نے آ کے 1840 کے بعد اس پہ قبضہ کیا، آپ کا استور پہ قبضہ کیا، گلگت کے اندر بھی آ کے انہوں نے قبضہ کیا تھا۔ پھر بہرمان نے ریزسٹ کیا، بھوپ سنگھ پڑھی کے اندر ریزسٹ کیا، بلتستان کے اندر لوگوں نے ریزسٹ کیا۔ کئی بار حمزہ نگر فتح کرنے کے لیے ڈوگرا فوج آئی، ان کے کئی ایک نامور جنرل یہاں پہ حمزہ اور نگر کے لوگوں نے قتل کی، ان کی آرمی کو قتل کر کے یہاں حمزہ نگر فتح نہیں کر سکے۔ بالآخر جا کے کرنل ڈیورن اس گلگت کی سرزمین پہ کوئی یہ کرنل جنرل نہیں ہے، یہاں پہ بہت انگریزوں کے دور سے یہاں پہ فارن اکوپیشن یہاں پہ چلتا آیا ہے۔ کرنل ڈیورن کا بھی ایک آدمی تھا، اس آدمی نے
بنفس نفیس جب ڈوگرا فوج ناکام ہو گئی اس علاقے پہ قبضہ کرنے کے لیے تو اپنے ساتھ وہ اس کی اس آرمی کے اندر پنجابی بھی شامل تھے، پٹھان بھی تھے، سکھ بھی تھے، پنیال لیویز بھی شامل تھے، استور کے راجے بھی شامل تھے، سب کو مل کے آ کے آپ کے ہنزا نگر کے اوپر انہی نومبر کا مہینہ تھا، سلطان صاحب غلط میں نہیں کہتا ہوں تو 20 دن کی بڑی جدوجہد کے بعد بالآخر جا کے آپ یہاں پہ ہنزا نگر کو فتح کیا تو آپ لوگوں کا راجہ صفدر خان کاشگر کی طرف نکل گئے، کاشگر گئے، اور عزور خان نگر کا جو بہترین ایک جنگجو بادشاہ تھا اس کو جا کے سری نگر پہ گرفتار کیا تو وہاں پہ وہ اس آسری کے اندر وہ مر گئے. یہ ہماری تاریخ کا ایک انتہائی تلخ اور بھیانک حصہ ہے. جب اس جنگ کے اندر ہنزا نگر کی ڈکلائن ہو گئی چونکہ انہوں نے سپر پاور کے ساتھ جنگ کی تھی، یعنی اس کی مثال آپ ایسا لیجئے کہ جیسے مطلب ہنزا یا نگر ان دونوں نے مل کے امریکہ کے ساتھ آج جنگ کریں، مطلب یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے آباء و اجداد اس خطے کے لوگ کتنے مطلب ان کے اندر جرأت اور بہادری کتنی تھی. تو وہ انتہائی جری تھے، بہادر تھے، انہوں نے جدوجہد کی، اپنی آزادی کے لیے وہ کھڑے ہو گئے تھے. تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک مومن دادا کے قبضہ کرتا تو اس کے خلاف آپ لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. یہ انتہائی شرم کا مقام ہے اور آپ لوگوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کی انتہائی ایک شاندار تاریخ ہے. ایک طرف اب آپ کے آباء و اجداد نے مطلب برطانیہ جیسے اس کا سورج شروع نہیں ہوتا تھا اس کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے ہیں. دوسری طرف ایک آدمی ہے وہ بھی پتہ نہیں کون ہے اور پورا ہنزا اور نگر اور علاقے کے اندر شور مچا ہوا ہے کہ ایک آدمی آ کے بھائی اس کو چماٹے مارے. اگر آپ وہ لوگوں کی پبلک کے اگر اجازت کے بغیر آپ کے علاقے کے اندر آ کے اگر کوئی اس قسم کی اگر غیر قانونی طور پہ آپ کے مطلب علاقے کے اندر آ کے آپ کی اجازت کے بغیر اگر کوئی شخص بھی آ کے بدماشی کرتا ہے تو قانون سیلف ڈیفنس کا حق دیتا ہے. یہ ہم اپنی تاریخ بھولنے کا نتیجہ ہے کہ ہم اس نیچ پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہمیں مطلب کوئی ادھر سے ڈکٹیشن دیتا ہے، کوئی ادھر سے دیتا ہے، کوئی ادھر سے دیتا ہے. تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ متحد ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی. ہم متحد نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا، اسی فرقہ واریت کی وجہ سے ہمارے اوپر لوگ حکومت کرتے ہیں. آپ اور یہ والے سامنے بیٹھے ہوئے نگر آپ بھی بروشو ہیں، یہ بھی بروشو ہے، بالکل ایسا ہی ہے نا. زبان آپ لوگوں کا ایک، کلچر ایک، رشتے آپ کے درمیان، آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. ایون کی بروشو اور یشکن بھی ایک ہی ہے. تاریخ کے اندر بہت سارے رائٹرز نے لکھا ہے. لیکن آپ اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اور اتنی چھوٹی سوچ میں بٹے ہوئے ہو، جب تک آپ متحد نہیں ہو جاؤ گے تو نہ وہ سیف رہیں گے، نہ آپ سیف رہیں گے، نہ کوئی اور سیف رہے گا. آپ کے وسائل کے اوپر قبضہ کوئی اور کرے گا، آپ کے اوپر حکمرانی کوئی اور کرے گا. یہی وجہ ہے گلگت بلتستان کے اندر ہمارے آباء و اجداد نے ڈوگرو سے 1 نومبر 1947 کو آزادی تو حاصل کی، جس طرح سلطان صاحب نے بہت تفصیلی بات کی. لیکن اس کا رزلٹ کیا ہے؟ میں 16 دنوں کے اندر ایک نائب تحصیلدار کے پکے کا آ کے سب کچھ وہ سسٹم اس نے لپیٹ دیا. وہ دن ہونا کیا چاہیے تھا، آپ لوگوں کی آزاد ریاستیں تھی نا، اس سے پہلے انڈیپینڈنٹ نہیں تھی تو کم از کم انٹرنل اٹانومس تو تھی بھائی، ریاستیں تھی آپ کی. وہ ریاستیں چھوٹی ہو کے ڈی گریڈ ہوتے ہوتے ضلعوں کی حد تک آئی ہے، ضلعوں کی حد تک. دنیا کے مطلب وہ مختلف خطے ہزاروں کے ممالک بنتے ہیں. یہ واحد مثال ہے ہمارے گلگت بلتستان کے اندر. یہ ریورس ہو گئی ہے اور ہونے کے بعد آپ اندازہ لگائیں، دیکھیں نا آپ کے علاقے کے اندر ایون 1891 کے اندر جب یہ علاقہ فتح ہو گیا تو آپ کا انڈیجینس جو لاس تھے، صرف آپ کی بیرونی معاملات انگریز کنٹرول کرتے، داخلی طور پر آپ لوگ بالکل خود مختار تھے. آپ کی تاریخ یہی ہے، ہنزا نگر کی تاریخ یہی ہے. انٹرنلی آپ بالکل اٹانومس اپنے فیصلے خود کرتے تھے آپ لوگ. اب دیکھیں تو آپ کے انٹرنل معاملات کے اندر بھی کوئی خالصہ سرکار نام پہ مطلب گھسے جا رہے ہیں، کوئی لیسز کے نام پہ. یہ سب کیوں ہو گیا؟ بنیادی سوال یہ ہے. ابھی ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے، آخر ہمارے آباء و اجداد نے وہ آزادی حاصل کی تھی تو ہم مطلب اپنے زمینوں کے اوپر بھی ہم آزاد نہیں ہیں، اپنے مدنیات کا استعمال کے اوپر بھی ہم آزاد نہیں ہیں. تو کیوں اس کی بنیادی وجہ ہم اس نیچ تک کیسے پہنچ گئے؟ اس نیچ تک اس طرح پہنچ گئے، ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے. ہم جب تک گوجال کے آخری سرے سے لے کے ہنزا کے آخری سرے تک آپ لوگ ایک نہیں ہو جاؤ گے تو پھر یہ ہے کہ آپ کے وسائل کی پروٹیکشن نہیں ہے. دنیا کے اندر قوانین کون بناتے ہیں؟ آپ دیکھیں ہمیشہ سے جو بھی لوگ آپ کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں وہ آپ کے لیے قوانین بناتے ہیں.
وہ آپ کے لیے قوانین بناتے ہیں, آپ کی تقدیر کا فیصلہ وہ کرتے ہیں, آپ خود نہیں کرتے ہیں. اب میں مثال دیتا ہوں, 16 نومبر کے بعد ہوا کیا, ہم نے ڈوگروں سے آزادی حاصل کی. اس کے اندر ایک اور بھی ایک فکری مغالطہ ہے, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. 1 نومبر سے قبل 22 اکتوبر کو 1947 کو, جس طرح سلطان صاحب نے بات کیا, جب قبائلیوں نے کشمیر کے اوپر حملہ کیا تو ہوا کیا, اس حملے کے نتیجے میں کشمیر 2 حصوں میں بٹ گیا. 2 حصوں میں, ایک حصہ انڈیا 56,000 مربع میل کے علاقے پہ انڈیا قابض ہو گیا, 4,000 مربع میل پہ آزاد کشمیر کا علاقہ آ گیا, اور ہمارا جو علاقہ ہے 28,000 مربع میل کا علاقہ, یہ گلگت بلتستان کا علاقہ ہو گیا, جس کو پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر لارجر میں, یہ گلگت بلتستان کو بھی اس سے جوڑا جاتا ہے قانونی طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو. اب جو مہاراجا ہری سنگھ تھا, اب ہم یہ سوال بھی اکثر کرتے ہیں, ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بادشاہ تھے تو ہری سنگھ کون ہوتا ہمارے بارے میں فیصلہ کرنے کا. اگر وہ 3 جون 1947 کا تقسیم ہند کا منصوبہ, آپ سب کے پاس پڑھے لکھے ہیں, گوگل کر کے ٹائپ کر کے وہ کاغذ نکالو, موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر, اس کے اندر برٹش امپائر اس زمانے کی جو سپر پاور تھی, جو یہاں پہ قابض تھی, جس کے اندر ہمیں کشمیر اسٹیٹ کے اندر اس نے شامل کرنے کے بعد اپنے قوانین میں ہمیں کشمیر اسٹیٹ کا حصہ ڈکلیئر کیا تھا, اس کا اختیار اس نے ہری سنگھ کو دیا تھا. الحاق کرنے کا اختیار 3 جون 1947 کا منصوبہ آپ سب پڑھے لکھے ہیں, چیک کریں اس کے اندر جا کے, اس میں صاف ستھرا لکھا ہوا ہے. یا تو یہ جو شاہی ریاستیں جو تھی 560 کے قریب, ان کے بادشاہوں کے پاس اختیار تھا, اس کے اندر ہمارے کسی میر کے پاس تو اختیار نہیں تھا, ہمارے کسی راجا کے پاس تو اختیار نہیں تھا. گلگت بلتستان کا میرا مطلب وہ تو ہری سنگھ کے پاس تھا. اس جنگ کے نتیجے میں ہری سنگھ نے تو انڈیا کے ساتھ الحاق کیا تھا, نہ صرف مطلب وہ انڈین اکوپائڈ کشمیر کا کیا, بلکہ آزاد کشمیر کا کیا, بلکہ گلگت بلتستان کا جس کو ہم ملا کے جس کو فارمر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کہتے ہیں, اس نے وہاں پہ جا کے الحاق کیا. تو ہمارے آبا و اجداد نے 26 اکتوبر میں اس نے الحاق کیا, 1 نومبر میں ہم نے آزادی حاصل کی ہے. یہاں پہ عام طور پر بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ غداری کر کے کشمیر ریاست کو توڑا ہے, کہ وہ بھائی ہمارے لوگوں نے نہیں توڑا ہے, وہ ہمارے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ان کا خود اپنے بادشاہ نے, ہری سنگھ نے تو انڈیا میں الحاق کیا تھا, تو گلگت میں جو بیٹھا ہوا تھا ان کا گنسارا سنگھ تھا, وہ کس کا نمائندہ تھا؟ گنسارا سنگھ نمائندہ تو انڈیا کا تھا. یہاں پہ جو فوج بیٹھی ہوئی تھی وہ کس کی تھی؟ یہ تو انڈین کا مطلب ان کی فوج بن چکی تھی. اس تاریخ کے پہلو سے بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے لوگ اکثر میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا میں, ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ بھائی یہ کشمیر ریاست کو یہ کیا ہے, تو وہ کیا بھائی ہم سے پہلے تو وہ قبائلیوں نے حملہ کیا تو آپ کی ریاست تو تب ٹوٹ گئی تھی, آپ تو آ کے قابض ہو گئے تھے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کرنل ڈیورن نے لا کے اس کو تو فتح کر کے آپ کے انڈر میں دے دیا تھا, منظر نگر کو ریمیننگ ان لوگوں نے خود سے قبضہ کیا تھا. 1840 سے پہلے تو ہم ان کا حصہ نہیں تھے تاریخ کے اندر, کبھی حصہ نہیں رہے. سب کانٹیننٹ کا گلگت بلتستان حصہ نہیں رہا, یہ ہماری تاریخ ہے. ہم ضرور سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہمارے کلچر, ثقافت, تہذیب سب کچھ تو ملتی ہے, باقی کسی کے ساتھ ملتی ہے, آپ بتائیں مجھے. نہ زبان ملتی ہے, نہ کلچر ملتا ہے, نہ ثقافت ملتا ہے, نہ ہمارا کوئی ٹیریٹوریل ان کے ساتھ باؤنڈریز ملتی تھی. تاریخ کے اندر ہمارا کوئی رابطہ نہیں تھا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, جب یہ والا ایونٹ ہو گیا, جب اس نے ہری سنگھ نے انڈیا کے ساتھ جا کے 26 اکتوبر کو جا کے الحاق کیا, تو ہمارے آبا و اجداد نے گلگت سکوٹ کے جو اس زمانے کے لوگ تھے ان کے ساتھ ملا کے یہاں پہ جیسی کی اس سٹرگل کا نتیجہ یہ نکلا, جو 1840 کے بعد آ کے آپ پہ قبضہ کیا تھا, وہ قبضہ تاریخ میں پہلی بار ختم ہو گیا. اب وہ اس آزادی کو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی اس کا رزلٹ کیا ہے اس جدوجہد کی 1 نومبر کی. اب یہاں پہ ڈوگرو کی حکومت ہے نہیں ہے نا, ڈوگرا تو ہم نے نکال باہر کیا,